لیکن آج جیسے ہم بات کریں کہ دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن خواتین کے ایک انتہائی اہم معاملے پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خواتین بہت باہمت ہو گئی ہیں، بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی روزمرہ معاملات میں مختلف طریقوں سے خواتین کا استحصال اور اس سے پیدا ہونے والے ذہنی مسائل کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو فیکٹریز میں، کارخانوں میں یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ان کو روزانہ کی بیسس پر مختلف شکایتوں کا سامنا رہتا ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے، کبھی روزگار کے حصول کے لیے، کبھی تنخواہ کی ادائیگی، تو کبھی مناسب کام کا ماحول نہ ملنا۔ ذہنی طور پر تھکا دینے والے ان معاملات سے کیسے نمٹا جائے یا خواتین کس طرح سے اس چیز کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات سارہ حاتم اس وقت مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سارہ، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، میں ٹھیک۔ ہیپی ویمنس ڈے۔ ہیپی ویمنس ڈے۔ بڑا ضروری ہے ہم خواتین کے مسائل پہ بات کریں، بالکل، اور اسپیشلی آج کے دن اکثر خواتین ہمیں بہت انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہیں، بہت ماڈرن نظر آتی ہیں، لیکن مینٹلی بہت ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ وہ مطلب میں نے یہ بات اس لیے کیا ہے کیونکہ میری سراؤنڈنگز میں بہت ساری خواتین میں ایسی دیکھتی ہوں، بہت پروفیشنل ہیں، بہت اچھا کما رہی ہیں، گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ڈپریشن ان کے مائنڈ میں جو کہ انہیں بہت بری طرح ہٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ کس طرح سے آپ اس چیز کو فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ ڈپریشن کی بات آئی ہے، فار انسٹنس جب ہمارے پاس ورکنگ ویمن آتی ہیں تھیراپی میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا آپ نے بات کی کہ وہ ماڈرن ہیں بہت کچھ، لیکن کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے بہت سارے فیسٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ وہ فزیکلی بھی افیکٹ کرتا ہے، ایموشنلی بھی افیکٹ کرتا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ بظاہر طور پہ وہ بالکل نارمل ہیں، ہنس رہے ہیں، نارملی بات کر رہے ہیں، لیکن مینٹلی بہت کچھ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ دیر از اے لاٹ آف اسٹریس، اور مینلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب عورتیں اپنے لیے کوئی وقت نہیں نکال پاتی۔ فار انسٹنس جیسے آپ نے بات کی کہ پروفیشنل ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلی یو ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ لائف، ٹھیک ہے، اینڈ آپ کے آورس بہت لمبے ہیں، تو اس سب میں پھر آپ اپنے لیے کہاں وقت نکالتے ہیں؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کلائنٹس دے آر گوئنگ تھرو دیٹ اسپیکٹ ویئر دے کانٹ ٹیک آؤٹ ٹائم فار دیم سیلوز۔ صحیح۔ اچھا سارہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں نے اس طبقے کی بات کی جو کہ ہائی لیول، بالکل۔ اچھا وہ طبقہ جہاں پر خواتین فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں کام کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، سیلونز میں کام کرتی ہیں، ان کو وائلنس کا سامنا رہتا ہے بالکل، کسی نہ کسی طور پہ۔ کبھی آپ کو سیلریز میں تنگ کرتے ہیں، کبھی ماحول اتنا اچھا نہیں ہوتا، اسپیشلی وہ خواتین جو کہ گھروں میں کام کرتی ہیں، میڈز، ان کے لیے بھی کبھی کبھی گھر کا ماحول اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا، لیکن وہ مجبور ہوتی ہیں کام کرنے پر۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اپنے حدود جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو ہم باؤنڈریز بھی کہتے ہیں۔ بہت ہی دفعہ ہوتا ہے ہم وی تھنک وی نو کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ ورک پلیس چاہے وہ فارمل ہو، انفارمل ہو، گھر کا ہو، اپنی باؤنڈریز بہت قسموں کی ہوتی ہیں، جہاں پہ فزیکل آ جاتی ہیں، ایموشنل ہیں، سیکشول ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، فائنینشیل ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں شاید ہمیں پتہ ہیں، ہمیں تھوڑی اس کے بارے میں سوچنا ہے، بٹ اٹ بیکمز کنٹینیوڈ۔ تو اس میں پہلی چیز آئی ووڈ ریکمینڈ کہ حدود اپنے پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کی اپنی باؤنڈریز کہاں ہیں۔ دوسرا، اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ فار انسٹنس کہ اگر وین اٹ کمس، جیسے آپ نے کہا لوور طبقے سے ہیں، تو کوئی قسم کی ووکیشنل ٹریننگ یا ایجوکیشن کے طور پہ کہ جہاں پہ ان کو اپنے ہراسمنٹ کے رائٹس یا اپنے سیکشول ہراسمنٹ کی جو ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں وہ سب ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے۔ جیسے پاکستان میں ہمیں پتہ ہے ایک بل پاس ہوا ہے، اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس، تو اب ہم جب انفارمل اور فارمل طبقے کو جب بتائیں گے سو اٹس ریئلی گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس۔ اچھا، ایک تو بتانا بڑا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ خواتین کو انکریج کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کے وقت میں خواتین بھلے سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، آواز نہیں اٹھاتی، عزت پہ حرف آ جائے گا، بالکل، اب پھر کام کرنے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ اچھا، اسپیشلی وہ خواتین جو کہ گھروں میں رہتی ہیں، بالکل، وہاں پر بھی ان کو سامنا رہتا ہے وائلنس کا، ڈومیسٹک وائلنس، اس پہ ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، خاموش رہنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اماں ابا کو بتا دیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو تمہاری شادی ہوگی، عزت کی خاطر چپ ہو جاؤ۔ بچے نہیں ہو رہے، اس پہ بھی مارا پیٹا جاتا ہے۔ ساس کو کھانا وقت پہ نہیں دیا، اس پہ بھی مار کٹائی ہو رہی ہے۔ وہ بیچاری خواتین کہاں پر جا کے آواز اٹھائیں؟ دیکھیں، ہیلپ لائنز ہیں، بہت سی اس طرح کی ہیلپ لائنز ہیں جو اب
اگر آپ گھر سے ہیں, کیونکہ بہت سے آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو ٹیلی فونک ہیں یا آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے آپ کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہی ہیں, اور وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی ہمت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے لیے لڑ سکتی ہیں. آئی نو کہنا کبھی کبھی بہت آسان ہوتا ہے, بٹ یہاں پہ وہی والی چیز آ جاتی ہے کہ ایون تھیراپی میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان کو پش کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیشن انہوں نے لینا ہے. سو ہم ان کو سارے ایونیوز بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں, اور ہم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا چلنا انہیں خود ہی ہے. اچھا وہاں پہ بالکل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس لوگوں کی کالز آتی ہوں گی, آپ کے پاس خواتین آتی ہوں گی, میجورٹی ان کا مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے فار انسٹنس 18-20 سال میں شادی کرا دی, تو ان کے ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ان کو اس چیز کا ریگریٹ ہے. بہت سی ایسی عورتیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن کا آج کل بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ بات نہیں ہو پا رہی, بچوں سے وہ بات نہیں, تو ہوتا کہ وہ فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کسی اور پہ اپنے آپ پہ نکلتی ہے, اور پھر کہیں نہ کہیں وہ انٹرنلائز ہوتا ہے. تو ڈپریشن کی جو آپ نے بات کی پھر وہ ہوتا ہے کہ جب اپنی ضروریات نہیں وائس کر سکتے یا اپنی خوشیوں کے لیے کام نہیں کر سکتے, تو جب وہ انٹرنلائز ہوتا ہے تو انسان ایک میں کہتی ہوں پریشر کوکر کی طرح ہوتا ہے, پھر وہ پھٹتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ بھائی, اور پھر کبھی کبھی وہ اس پھٹنے میں اپنا نقصان ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, کس ایج گروپ کی خواتین زیادہ آپ سے رابطہ کرتی ہیں؟ دیکھیں اسپیسیفکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ینگ ایڈلٹس میں جیسے 18 to 25 یہ ہمارا بہت ریشو ہے, یا پھر اولڈر ویمن جہاں پہ 40 to 60 تک کا ہے کہ فار انسٹنس اب کافی آج کل ایسی کالز آتی ہیں کہ جہاں عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بزی ہو گئے ہیں لائف میں, ہم کیا کریں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی, اب وہ اتنا گھر کا ماحول دیکھا ہے یا اتنی ورکنگ ویمن ہے جو اب چھوڑ دیا ہے, سو اٹس ویری ہارڈ کہ اب وہ پہلے کوئی روٹین نہیں تھا یا اپنی سیلف کیئر کو پرائرٹائز نہیں کیا, تو ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈو اٹ. اچھا سارا, مجھے بتائیں کہ اکثر خواتین نا سمجھ نہیں پاتی کہ ان کے ساتھ کوئی مینٹلی ایشو ہے یا وہ ڈپریشن میں ہے یا انہیں بات کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر میرے ارد گرد کوئی خاتون ایسی ہے جس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ اچھا اس کو بات کرنے کی ضرورت ہے یا یہ ڈپریشن میں ہے, میں کس طرح سے اس کو انکریج کر سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے, اپنا ایشو ڈسکس کرے, کیونکہ ایک ہمیں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یار اس سے بات کی تو پتہ نہیں 10 لوگوں میں آگے پھیل جائے گی, پتہ نہیں سامنے والا میری بات سن پائے گا یا نہیں. تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس میں کہ آپ سامنے والے کو سمجھیں اور کس طرح سے اس کو انکریج کریں کہ ہاں وہ اپنے دل کی بات اپنی زبان پہ لے کر آئے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ان کے لیے 1-2 چیزیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فار انسٹنس کسی سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کافی یہ پہلے ہنستی تھیں, یہ بات کرتی تھیں, آتی تھی, اب ایک دم سے نہیں آ رہی, تھوڑا سا اب ایکسکلوڈیڈ رہتی ہیں, اپنے آپ سے فار انسٹنس دور رہتے ہیں, تو ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا علیحدہ. ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ عموماً ہم اور لوگوں کے 10 لوگوں کے سامنے کبھی گفتگو کرتے ہیں, تو پہلی چیز آئی وڈ ریکمینڈ کہ تھوڑا سا علیحدہ ہو کے آپ ان سے بات کریں. دوسرا سوال یہ نہیں کہ آج کل آپ بڑی عجیب سی یا بات نہیں کرتی ہیں, آپ بڑا آپ انٹریکٹ نہیں کرتی, بالکل, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کے ایکشنس کو پہلے جج کر دیا اور پھر اپنی دل کی بات بتائی. تو پھر دوسرا ہم نے اس طرح پوچھ لیا ریفریز کر کے کہ آپ کے آج آئی ڈو تھنک کہ فار انسٹنس کہ از دیر سم تھنگ دیٹ از رانگ, کچھ آپ دل میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بتانا چاہتی ہیں, آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں, چلے آئیں. فار انسٹنس اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از سم ون یو ویری کلوز ٹو, آپ کو پتہ ان کو کافی پینا پسند ہے, چائے پینا پسند ہے, چلے میں آتی ہوں, آدھا گھنٹہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں گفتگو کی. فار انسٹنس کبھی جب ہم اپنے دل کی بات شروع کرتے ہیں پھر سامنے والے کو بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ اوکے اب انہوں نے شیئر کی تو شاید میں بھی کر سکوں. ایک سیف پلیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, چونکہ ماحول بہت بدل گیا ہے, وقت بہت بدل گیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں یا کچھ ریلیشن شپ میں آپ کے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں. بالکل, جیسے میرے میاں بڑے سپورٹیو ہے کہ اگر میں کبھی ڈپریشن میں ہوں یا مجھ سے کبھی بات نہیں ہو رہی ہے یا میں کچھ ڈسکس نہیں کر پا رہی ہوں, بہت انکریج کرتے ہیں, مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر مرد ایسے نہیں کرتے, جس کی وجہ سے خواتین کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے, کیونکہ ظاہر آپ اپنی والدہ سے ہر بات شیئر نہیں کر سکتے, آپ اپنی بہن سے نہیں کر سکتے, اپنی ساس سے نہیں کر سکتے, ایٹ دی اینڈ آپ کے میاں ہوتے ہیں آپ کے پاس, لیکن جب آپ ان سے بھی نہیں کر پاتے پھر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, بچے آپ کے چھوٹے ہیں. اس طرح کی سچویشن پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر میں دیکھتی ہوں انٹرنیٹ پہ یہ بتایا جاتا ہے آپ لکھ لیں اپنی پرابلمس, ٹھیک ہے, آپ لکھ کے شیئر کر لیں اپنے ساتھ, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کمیونیکیٹ کر لیں, لیکن پھر بھی آپ کا ڈپریشن اتنا نہیں ختم ہوتا جتنا ہونا چاہیے.
دیکھیں وہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. سوشل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن جب بڑھ جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب لیک آف سوشل سپورٹ ہوتا ہے, چاہے وہ گھر میں فیملی نہ دے رہی ہو, فرینڈز نہ دے رہے ہوں. تو اس کیس میں اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, جہاں پہ وہ سیلف کیئر والی بات آئی, یہاں پہ دین یو ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ. اینڈ وین آئی سے فائنڈ سم تھنگ, آپ نے تھوڑا سا اس کو ایز اے پرائرٹی کے طور پہ کہ کیا چیزیں جن سے پہ ہمیں خوشی مل سکتی, کیا ایسے میں چیزیں کر سکتی ہوں. جیسے آپ نے لکھنے کی بات کی, ایک اور چیز ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر لکھ نہیں سکتے, بہت سے کلائنٹس کو دقت ہوتی ہے, تو ایک وائس ریکارڈر ہے, آپ اس میں بات کر کے اینڈ دین جسٹ سی, بیکاز ہوتا کیا ہے ڈپریشن میں کہ ہمارے تھاٹس تھوڑے ویسے لاجکلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, بٹ وہ کبھی لاجکلی نہیں اتنے ہوتے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ ہر چیز ہی اب غلط ہو رہی ہے, ہر چیز ہی بری ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت ایک نیگیٹو اسپائرل میں چلا جاتا ہے. دوسرا, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ ڈپریشن اور سیڈنس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کہ بہت سی دفعہ ہم تھوڑا سا سیڈ محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں. تو ہم جو لیبلنگ جو کرتے ہیں اپنے آپ کو, اس کا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سی دفعہ ہم اپنے آپ کو اپنے لیبلس کے حساب سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی ڈپریشن انزائٹی میں مبتلا ہے یا کوئی سامنے والا ہے تو اس سے بات کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے یا مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے. ہمیں